سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہارسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جی۔ تو برج میزان سٹار لبرا والوں کے لیے اگست 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے ہم کاروبار کے معاملات کے اندر، کاروبار کیسا رہے گا۔ تو اس کے اندر بزنس مین آتے ہیں۔ بزنس مین کون ہے؟ وہ ایک ایسا بندہ جو کہ ریڈی والے سے لے کر فیکٹری اونر تک اپنی چیز بنا کر بیچتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، کسی کی نوکری نہیں کرتا، یا ایسے نوکری پیشہ حضرات جو کہ نوکری کے ساتھ ساتھ کمیشن پر کام کرتے ہیں، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے الحمدللہ اچھا رہے گا جی، پروفیٹیبل رہے گا، نقصانات کے چانسز بہت کم ہیں، تو اس لیے یہ مہینہ آپ کے لیے خوشخبری والا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ادھار دینا مناسب نہیں رہے گا، بہتر ہے کہ کوشش کیجیے گا ادھار دینے سے جتنا زیادہ بچیں وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ سٹار سے تعلق رکھنے والے جو نوکری پیشہ حضرات ہیں ان کے لیے یہ مہینہ ایک عام مہینہ ہوگا۔ سرکاری نوکری والوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی والا ہوگا، معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، الزامات لگ سکتے ہیں، نوکری سے کچھ لوگوں کو نکالے جانے کے چانسز ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ مگر پرائیویٹ سیکٹر والے جو ہیں ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جی، ان کے لیے ایک مہینہ عام مہینے کی طرح ہوگا۔ ترقی ہونے کے چانسز بہت کم ہے، تنخواہ بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ بھی نارمل سے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے نہیں بڑھے گی جی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے بہت مناسب ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو آپ کی مرضی کی انشاءاللہ تعالیٰ نوکری ملے گی۔ جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کے پہلے 3 ہفتے سب سے مناسب ہے، آخری ہفتہ صرف جو ہے وہ منوست والا ہے، تو بہتر ہے اس کے اندر کاروبار شروع نہ کریں۔ پہلے 3 ہفتوں کے اندر کسی بھی وقت آپ اپنا کاروبار شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا ہی کرم کرے گی، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی منوست نہ پڑے تو کاروبار میں بہت زیادہ ترقی آتی ہے، اس لیے لوگ بہت زیادہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ کب کام شروع کرنا چاہیے کب نہیں، تو اس کا بہترین حل ماہانہ ویڈیو کے اندر بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک بندے کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر آپ پارٹنرشپ پر کریں پھر معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ 2 3 4 لوگوں کے جو ہیں وہ سٹار ملے ہوتے ہیں، ان کے معاملات علیحدہ ہوں گے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی پہلے 2 ہفتے سب سے زیادہ مناسب ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں پیپر جمع کروائیں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا، رکاوٹیں بندشیں آپ کے راستے میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئیں گی، ستاروں کے حساب سے، ستاروں کی منوست یا اس طرح کے معاملات اس راستے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ رشتوں کے معاملات کے اندر کہ اس مہینے کے اندر رشتہ ہوگا یا نہیں، تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں۔ جو میری بچیاں ہیں ان کے معاملات تو بہت بہتر ہیں الحمدللہ، رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں، اور خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں چانسز ہیں۔ جو بچے ہیں مرد حضرات ہیں ان کے رشتہ ہونے کے چانسز تو ہیں مگر کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور خاندان کے اندر زیادہ تر ہوں گے، زیادہ تر باہر ہونے کے زیادہ چانس نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اپنی میڈیسن لیں، جو ان کی تو نئی شادی ہوئی ہے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر جن کے معاملات جو ہیں ایک تو شادی کو ٹائم گزر چکا ہے اور ویسے بھی کچھ پرابلم ہے، میڈیسن لیں، شفا کے معاملات بہت اچھے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہی سیم چیز مردوں پر بھی آتی ہے، اسی سٹار سے تعلق رکھنے والے اگر کوئی مرد ہے ان کو مردانہ کمزوری ایسے معاملات ہیں تو سیم وہی چیز ان پر آئے گی نا،
ٹھیک ہے کہ شفا کے معاملات اچھے ہیں، وہ اپنے میڈیسن لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اب بچی بالکل ٹھیک ہے، مرد میں پرابلم ہے تو کیسے یہ معاملہ ٹھیک ہوگا؟ تو مرد حضرات اپنی میڈیسن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، اولاد ضرور ہوگی جی. صحت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں. اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو اس مہینے کے اندر آپ کو پیسے ملنے کی کافی حد تک امید ہے، بشرطے کہ اس بندے کے پاس پیسے ہوں. ٹھیک ہے، اگر پیسے ہوئے تو آپ کو پیسے ضرور دے گا، قرض واپس ضرور ملے گا. کاروباری قرض جو ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رکے گا، اگر وہ لوگوں کے وعدے ہیں تو وہ آپ کو ملتے رہیں گے. یہ وہ قرض ہے جو ملنے جلنے والوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو ملیں گے. گھریلو معاملات کے اندر جو ہے آپ کے معاملات بگڑیں گے جی. لڑائی جھگڑا اس مہینے کے اندر کافی بار ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے معاملات کے اندر بھی اور بہن بھائیوں کے معاملات کے اندر بھی. اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر ٹھنڈا رکھیے گا، آپ کے لیے سب سے زیادہ یہ بہتر رہے گا. مہمانوں کے لحاظ سے آپ کے اوپر اخراجات بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر کاروبار کے معاملات کے اندر. دو طرح کے مہمان ہوتے ہیں، گھریلو مہمان جو گھر میں آتے ہیں، اور ایک وہ جو کام کی جگہ پر آتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اخراجات بڑھیں گے، مہمان کافی زیادہ آئیں گے تو آپ کو اپنے آپ کو خود کنٹرول کرنا پڑے گا. اتنا کھلائیں پلائیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. فضول جو ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اگر آپ یہ چیز کریں گے تو جو میں نے پروفٹ بتایا وہ پروفٹ کھانے پینے میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا جو ہے الٹا لاس ہو جائے گا، تو اس چیز کی احتیاط کیجیے گا. اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے اور پڑھائی کی. ہاں جی، تو 12 کے 12 سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجیے گا جی. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پڑھائی کی. آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پڑھائی صبح اٹھ کر جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ رات کو آپ نے کرنی ہے. اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائیں گے. جب آپ صبح پڑھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک کے حصار میں آئیں گے، اور رات کو کریں گے تو رات سے لے کر صبح تک کے حصار میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. پڑھائی یہ ہے، یہ نظر بد وغیرہ جادو ٹونے سے کافی حد تک بچت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے دن میں 2 بار ایک بار پڑھنی ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 90 دفعہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو یہ آپ پڑھیں گے 90 دفعہ. یہ آپ 11 دن تک پڑھائی کریں گے. اگر تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو معذرت ویڈیو کہہ رہا ہوں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ شروع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں تب بھی شروع کرے، اثرات اس میں بھی آئیں گے، مگر یہ کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ بہتر رہتا ہے. اب آپ کا صدقہ عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی. مرد حضرات اتوار والے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ 3 مٹھی مسر کی دال، مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے، تصویر لگائیے، ایک برتن کے اندر یہ ڈالیں گے. 3 مٹھی چاولوں کا باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹے چاول جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے وہ ہوں گے، اور 3 مٹھی چینی ہوگی. یہ 3 ڈھیریاں لگا دیں گے آپ ایک پلیٹ کے اندر، اور گھر کے اندر رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہوں. ٹھیک ہے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو مل لینا ہے، آپس میں یعنی مکس کرنا اور ملنا ہے تاکہ چینی بھی ہر چیز کو لگ جائے. پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان چلے جائیں اور جا کر وہاں، اگر قبرستان نزدیک نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ نزدیک ہو جہاں پر ویرانہ ہو، کیڑے کیڑیاں ہوں، تو اس جگہ جا سکتے ہیں آپ. آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فصلوں کو بیج وغیرہ دیتے ہیں یا پھر فصلوں کو جو ہے چھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد کا، اس طرح آپ نے پھینکنا ہے. اور جب پھینکنا ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. 3 سوموار کرنا ہے لگاتار، ایک بھی بیچ میں ناغا نہ ہو. یاد رکھیے گا سٹارز کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے. یہ مرد حضرات دیں گے جی. جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں. کالا کپڑا لینا ہے اور 5 چٹاک آپ نے
مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3:20 سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 بج کر تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔